تو اب جو دوسرا سوال جی جو برادر نے سوال پوچھا، آخر کیا وجہ ہے کہ صفوان کو امام ناراض ہو رہے ہیں کہ تمہاری ہر بات ہمیں پسند ہے سوائے ایک کے، اور اس بات کی وجہ سے ممکن ہے کہ تم ہماری شفا سے محروم رہ جاؤ. تم نے کیوں اونٹ دیے ہیں طاغوت کو، باطل خلیفہ کو؟ یعنی امام کو گوارا نہیں کہ کوئی اس کے ساتھ تعاون کرے. در حالی کہ سفر، اس نے کیا جواب دیا صفوان نے کہ وہ تو سفر حج کے لیے جا رہا تھا ایک، اور کسی شکار کے لیے جا رہا ہوتا، عیاشی کے لیے جا رہا ہوتا، مظلوموں کے اوپر حملے کے لیے، پھر تو بات تھی. امام نے کیا فرمایا کہ کیا تو نہیں چاہتا کہ تمہیں تمہارے اونٹوں کا کرایہ ملے؟ کہ یقیناً خواہش تو ہے. تو کہا تمہیں جو کرایہ ملنا ہے یہ مشروط ہے اور وابستہ ہے ہارون کی حیات اور زندگی کے ساتھ. زندہ رہے گا تو کرایہ ملے گا. تو کہا ہاں ایسا ہی ہے. کہا تو در واقع تمہارے دل میں یہ خواہش ہے کہ تمہیں کرایہ ملے، اور تمہارے کرایہ ملنا اس کی زندگی کے ساتھ مشروط ہے، تو گویا تم اس کی زندگی کی خواہش کر رہے ہو. تو اگر تم اس کی زندگی کی خواہش مند ہو تو یہ وہ گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے. طاغوت کے لیے ہمدردی آ گئی بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ. دوسری طرف جو شخصیتیں، علی بن یقطین، نہیں جی چاہ رہا تھا ان کا، وزیر اعظم ہیں یہ ہارون کے. انہوں نے کہا امام میں نہیں چاہ رہا. امام نے فرمایا نہ، ضروری ہے، تمہیں جانا پڑے گا. اور کہا کہ اگر تم مجھے 3 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. اگر میرا کوئی شیعہ تمہارے پاس آ جائے تو وعدہ کرو اس کی تکریم کرو گے، عزت کرو گے، اس کی اہانت نہیں کرو گے. دوسرا، اس کو اس کا حق دلانے میں اس کی مدد کرو گے. اور تیسرا آپ بتا دیجیے. ایک تکریم کرو گے، ایک اس کا حق دلانے میں اس کی مدد کرو گے، اور مومنین کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرو گے. یہ 3 اگر وعدے کرو تو میں تمہیں 3 باتوں کی ضمانت دیتا ہوں. نہ تو تمہیں قید کیا جائے گا، نہ تم کبھی تنگ دست ہوگی زندگی میں، نہ تلوار کے ساتھ تمہاری موت ہوگی، اور نہ اس طرح کی کوئی پریشانی. اور ایسا ہی ہوا. جب جاسوسوں نے شکایت کی جا کے ہارون کو کہ وہ تم نے جسے وزیر بنایا وہ تو رافضی ہے، وہ تو موسیٰ کاظم کا پیروکار ہے، وہاں جاتا ہے، ان کی ہدایت پہ عمل کرتا ہے، ان کے لیے کوشش کرتا ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں تمہاری بات پہ عمل نہیں کروں گا، اتنا لائق وزیر میں نہیں کھونا چاہتا، میں خود تصدیق کروں گا. اور یہ دیکھنے کے لیے، اور سب سے بہترین موقع کیا ہے دیکھنے کے لیے؟ وضو کرنا. وضو نماز جب دیکھیں گے کیسے پڑھ رہا، تو یہ چھپ کر دیکھ رہا ہے کہ اب علی بن یقطین وضو کیسے کرتا ہے. اور امام موسیٰ کاظم نے ایک دن پہلے رات میں علی بن یقطین سے کیا کہا کہ آج سے آپ نے وضو ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. اب تشیع کسے کہتے ہیں؟ امام کے پیچھے چلنا، ساتھ چلنا. اب وہ کہیں یہ کیا بات ہوئی؟ نہ، گنجائش نہیں ہے، جو کہہ دیں ماننا ہے. تشیع اسی کا نام ہے. اور آپ اہل تشیع نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل تشیع، نہ، آپ اہل تشیع ہیں. تشیع کا مطلب ہوتا ہے جنازے کے پیچھے چلنا، تشیع کا مطلب ہوتا ہے امام کے پیچھے چلنا. تو کہا کہ ایسے وضو کرنا ہے. حیران تو ہوئے، کہا ٹھیک ہے. اور اب جب وضو کر رہے ہیں اسی طرح پورے اطمینان سے، اور وہ چھپ کے دیکھ رہے ہیں، تو دوستوں کو، اس نے جاسوسوں کو ڈانٹا کہ تم نے ناحق اس کے بارے میں شکایت کی. اور جب جان بخشی ہو گئی تو ادھر آئے امام کے پاس ملاقات کے لیے. کیا فرمایا؟ اب جیسے پہلے وضو کرتے تھے ویسے وضو کیجیے. اسی طرح سے خلعت تحفے میں دی، خوش ہو کر. اور انہوں نے، ان کو پسند آئی تو کہا اگر امام پہنیں گے تو کتنی اچھی لگے گی. اٹھا کے لے گئے. امام نے کہا نہ، ابھی اس کے لینے کا وقت نہیں آیا، تو اسے پاس رکھو. تھوڑا دکھی ہوا کہ حضرت نے شاید تحفہ قبول نہیں کیا، لیکن اب امام نے کہا لے جاؤ، رکھو، پاس رکھو، سنبھال کے رکھو. ادھر سے جب یہ خلعت لے کے آ رہا تھا تو جاسوس پیچھے سے دیکھ رہے تھے.
اب جا کے بتایا ہارون کو کہ اب خبر پکی ہے، اگر نہ ہو تو بے شک ہمیں قتل کر دو، پھانسی پہ لٹکا دو، جو خلعت تم نے دی وہ ادھر دے کے آگے۔ اتنا دیکھا تھا لے جاتے ہوئے، پیش کرتے ہوئے، لیکن آگے نہیں دیکھا، بھاگ کے پہنچ گئے تھے بتانے کے لیے۔ اب جب بلایا غصے میں علی بن جختین کو، کہاں ہے خلعت؟ کہ گھر میں۔ کہ گھر میں کدھر؟ کہ فلاں مقام پہ۔ کہ یقیناً، کہاں آپ اپنے کارندوں کو بھیجو، جا کے اٹھا کے لے کے آئے۔ اس کی سپاہی گئے، جو جگہ بتائی علی بن جختین نے وہاں سے اٹھا کے لائے۔ جب لائے تو اب جنہوں نے شکایت کی تھی ان کو سزا دی۔ ہارون نے کہ تم مجھے بدبین کرنا چاہ رہے، اور اب جب یہ گئے تو اب امام سے ملاقات ہوئی تو کہا اب وہ لے آئیے۔ تو یہ فرق کیوں ہے جو سوال تھا؟ وجہ کیا ہے فرق کی؟ ایک کو منع کر رہے ہیں، دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ نہ، آپ وزارت کے عہدے پر براجماند رہیں، اور ضمانت بھی دے رہے ہیں، اور امام نے وعدہ پورا کر کے دکھایا بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر صفوان کی ذاتی زندگی ہے، اس کو ذاتی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہاں اپنی ذات کے لیے طاغوت کے ساتھ تعاون یہ درست نہیں ہے۔ لیکن جو امام صادق نے گفتگو کی تھی، 40 سوال پوچھے تھے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے، ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ عاقل کسے کہتے ہیں؟ کیا کہا تھا اس نے؟ جو خیر و شر میں فرق بیان کر سکے، فرق سمجھ سکے۔ امام نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ تو جانور بھی کر سکتا ہے۔ عاقل کسے کہتے ہیں؟ جو دو خوبیوں میں سے بڑی خوبی کا انتخاب کر سکے، اور دو خرابیوں میں سے، برائی میں سے چھوٹی برائی کا انتخاب کر سکے۔ تو یہاں پر اب امام کیا فرما رہے ہیں؟ شخصی ذاتی مسئلہ ہوتا تو یقیناً اسے بھی منع کرتے۔ یہاں مسئلہ تشیع کے تحفظ کا، مکتب کا فائدہ ہے۔ تو آپ کبھی زندگی میں دیکھ لیں، سیاست کا میدان ہو یا کوئی دوسرا میدان، کسی بھی ادارے میں حکومت کا حصہ، ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اگر کوئی ذات کے لیے جائے گا تو اسے امام کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مکتب اور مذہب کے لیے جائے گا، تشیع کے اور مومنین کے حقوق کے دفاع کے لیے، تو ہاں اس کے لیے درست ہے۔ بس سیرت میں اختلاف نہیں۔ اب آج چونکہ آخری نشست ہے، اور دیکھیں وقت کتنی تیزی سے گزر گیا۔